آج ہم کامن ورمز جن کو عام طور پر پیٹ کے کیڑے کہا جاتا ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں، یہ جو کامن ورم پیٹ کے کیڑے ہیں اس کا ہوسٹ یا میزبان انسان ہے۔ یہ انسان کی خوراک پہ پلتے ہیں، یہ چھوٹی آنت میں رہتی ہیں اور ان کی لمبائی چند ملی میٹر سے لے کے میٹروں تک بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مختلف اقسام ہیں۔ ان کی ایک خطرناک قسم ہے کہ جو لوگ سور کا گوشت کھاتے ہیں یا پگز جسے آپ کہتے ہیں اس کا گوشت کھاتے ہیں، یا تو کچا ہوا یا صحیح طریقے سے نہیں پکاتے، جس کی وجہ سے وہ کیڑے ان کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ کیڑے خطرناک ہیں۔ وہ پورے آپ کے جسم تک پھیل سکتے ہیں، آپ کے دل تک پہنچ سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں تک پہنچ سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب بھی دماغ تک پہنچتے ہیں آپ کے سر میں درد ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کو ڈائیگنوز ہوگا آپ اس کا علاج سٹارٹ کریں گے تو وہ کیڑے دماغ میں مر جاتے ہیں۔ جیسے ہی دماغ میں مریں گے وہاں انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو جھٹکے لگتے ہیں، دورے پڑتے ہیں۔ دنیا میں 30% جو مرگی ہے وہ انہی کیڑوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر بر وقت اس کا علاج نہ کیا گیا تو آدمی کی انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، موت بھی ہو سکتی ہے اس کیڑے کی وجہ سے۔ تو یہ خطرناک اس کی قسم ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں آخر۔ جناب، کنٹیمینیٹڈ سوائل جس میں یہ انڈے ان کے موجود ہوتے ہیں، یا کنٹیمینیٹڈ واٹر جو آپ اس پانی استعمال کرتے ہیں اگر وہ آلودہ ہے، یا جو آپ سبزیاں کھا رہے ہیں دھو کے نہیں کھا رہے، کچی کھا رہے ہیں، یا پھر گوشت کھا رہے ہیں وہ بھی پکا ہوا نہیں کھا رہے یا کچا کھا رہے ہیں، یا صفائی کا آپ کا خیال نہیں رکھتے، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں گندگی ہے، تو اس سے آپ جو کیڑے ہیں کامن ورڈ میں وہ آپ کے پیٹ میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کیڑے 22 دن تک انسان کے جسم کے بغیر رہ سکتے ہیں، مٹی میں رہ سکتے ہیں، پانی میں رہ سکتے ہیں، سبزیوں میں، حتیٰ کہ بستروں میں، جہاں بھی وہ کنٹیمینیٹڈ جو متاثرہ شخص ہے وہ ہاتھ لگائے گا کسی بھی چیز کو تو وہاں پہ اس کے انڈے منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو کوئی دوسرا شخص ہیلدی پرسن ہے وہ ہاتھ لگائے گا تو اس سے جیسے وہ کھانا کھائے گا اگر ہاتھ دھوئے بغیر تو اس سے اس کے پیٹ میں منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ وجوہات ہیں اس کی۔ اب علامات دیکھتے ہیں، علامات ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ پیشاب کریں گے تو یہ آپ کے پیشاب میں نظر آتے ہیں، اور آدمی کو انیمیا ہوتا ہے یا بچہ ہو خون کی کمی واقع ہو جاتی ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، کھانا کھانے کو اس کو دل نہیں کرتا، یا تو اس کو لگاتار ڈائریا رہتا ہے، موشن رہتے ہیں، یا پھر قبض رہتی ہے، کانسٹیپیشن رہتی ہے، پیٹ میں اس کے درد رہتا ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے نا وجوہات ہیں، پیٹ کے کیڑوں کی علامات ہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ اس کو وزن اچانک سے گرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں کیسے منتقل ہوتے ہیں۔ فرض کریں آپ کا بچہ مٹی میں کھیل رہا ہے، مٹی میں کیڑے ہیں، جیسے ہی وہ مٹی میں کھیلے گا وہ کیڑے اس کے ناخنوں میں پھنس جائیں گے، اور وہ جب کوئی چیز کھائے گا یا پھر اپنی انگلیاں منہ میں ڈالے گا تو وہ انڈے جو ہے نا ان کے پیٹ کے کیڑوں کے وہ آپ کی چھوٹی آنت میں چلے جاتے ہیں۔ جیسے چھوٹی آنت میں جائیں گے وہاں جا کے وہ پھر کیڑے بن جاتے ہیں پورے۔ تو اس طریقے سے یہ منتقل ہوتے ہیں بچوں سے۔ اور اگر آپ بچوں کا خیال نہیں رکھتے، اس کے ناخنوں کا، ناخن اس کی اچھے طریقے سے صاف، ناخنوں کا خیال نہیں رکھتے، بے شک علاج بھی کریں گے پھر ناخنوں سے انڈے رہ جاتے ہیں ناخنوں میں، 22 دن تک زندہ رہتے ہیں، تو پھر یہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو ہے اور وہ باتھ روم جاتا ہے لیکن ہاتھ اپنے صاف نہیں کرتا، صابن سے نہیں دھوتا، تو وہ پھر کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کھانا کھائے گا یا کھانا کھلائے گا کسی کو، کپڑوں کو ہاتھ لگائے گا، کسی بھی چیز کو ہاتھ لگائے گا، وہ ان میں انڈے منتقل ہوتے جائیں گے۔ جب کوئی دوسرا شخص اس چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس سے وہ انڈے اس کے جسم منتقل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں۔ اب ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے جو اپنا پانی ہے، پینے کا پانی، اس کو صاف رکھنا ہے، صاف پانی پینا ہے۔ جو بھی چیز کھانی ہے اس کو اچھے طریقے سے پکا کے کھانا ہے، کچی کوئی چیز نہیں کھانی۔ اور باتھ روم سے ہوتے وقت آپ نے اپنے ہاتھ صابن سے دھونے ہیں۔ بچوں کا خیال رکھنا ہے، مٹی میں نہیں کھیلنے دینا۔ اگر کھیلنے دینا ہے
تو ان کے جو ناخن ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے صاف کرنے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے بچوں کے ناخن آپ نے صاف کرنے، چیک کرنے کہ کہیں کوئی میل تو نہیں ہے اس میں۔ اس کے علاوہ پینے کا پانی بھی صاف رکھنا ہے، اور اگر کسی شخص کو ہے تو سب نے اکٹھے علاج کرنا ہے۔ اپنے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں گندگی ہے تو اس کو آپ نے دور کرنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں ہم اس کی جو ہے نا علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس کا آخر علاج کیا ہے۔ اس کے لیے مختلف میڈیکیشنز ہیں، زینٹل سیرپ بھی استعمال ہوتا ہے، ورموکسک سیرپ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور کیٹس سیرپ ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو زینٹل سیرپ ہے وہ سب سے سستا ہے۔ اس کی ڈوز یہ ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ڈوز ہے، بڑوں کے لیے علیحدہ۔ بچے جن کی عمر 1 سال سے 2 سال کے درمیان ہے وہ 1 چائے والا چمچ استعمال کریں گے، اور بڑے یا 2 سال سے جن کی زیادہ عمر ہے وہ 2 چائے والا چمچ، یا ایک پوری جو زینٹل کی شیشی ہے وہ 10 ملی لیٹر کی ہوتی ہے، وہ پوری ایک ہی دفعہ استعمال کریں گے۔ اور آپ نے 21 دن تک انتظار کرنا ہے۔ 21 دن تک اگر آپ کو پیٹ کیڑے ختم نہیں ہوتے تب آپ نے اس کا دوسرا کورس سٹارٹ کرنا ہے 21 دن کے بعد، اس سے پہلے ہرگز سٹارٹ نہیں کرنا۔ یہ عموماً ایک ہی ڈوز سے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر یہ آپ دوبارہ وہی بچہ آپ کا کھیلتا رہے، یا آپ نے اس کے ناخن اچھے طریقے سے صاف نہیں کیے، دیکھے نہیں ہیں، تو جب بچہ منہ میں ڈالے گا، کوئی چیز کھائے گا، کھانا کھائے گا، تو اس سے بھی یہ پھر آپ کے بچے کے پیٹ میں منتقل ہو سکتی ہے۔ تو آج کا ٹاپک پیٹ کے کیڑوں کے بارے میں تھا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔